پڑھانی سیکھی ہے، جس کو علم کا پاس بھی نہیں ہے، اسے قتل کر دو. کیوں؟ گستاخ رسول ہے. کیا گستاخی کی؟ اردو نیوز میں میں نے خود یہ خبر پڑھی، پاکستان میں ایک مسجد کے دروازے پہ میلاد شریف کا اشتہار لگا. اس مسجد کا مولوی باہر نکلا، اس نے اس جلوس سے میلاد کا اشتہار پھاڑ دیا. عدالت میں کیس گیا، اس کو گستاخ رسول کے کیس کے تحت پھانسی کی سزا دے دی گئی. بھائی یہ میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. پیارے حبیب کا میلاد نہ حبیب علیہ السلام نے اپنی زندگی میں منایا، نہ ابو بکر کے دور خلافت میں، نہ عمر، عثمان، علی، حسن، معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور خلافت میں منایا گیا، نہ صحابہ کے ادوار میں، نہ تابعین کے ادوار میں، نہ تبع تابعین کے ادوار میں. یہ تو 600 سال کے بعد ملک اربل کے بادشاہ ملک مظفر نے اس بدعت کو پہلی دفعہ آغاز کیا. جس بدعت کا دین میں وجود نہیں ہے، اس کے اشتہار کو پھاڑنے کی وجہ سے مولویوں کے فتووں کے پیچھے لگ کر اس اشتہار پھاڑنے والے کو گستاخ رسول قرار دے کے پھانسی پہ چڑھا دو. بے علم جاہل مولوی، جی آپ کو نہیں پتا بڑا گستاخ ہے. کیا گستاخ ہے؟ اس نے نعلین پاک کا ترجمہ جوتی کیا ہے. نعلین پاک، رسول اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک، اس کو یہ کہتا ہے یہ نبی کی جوتی ہے. تم ترجمہ نہیں کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک تم نہیں کہتے، نبی کا سینہ مبارک تم نہیں کہتے، نبی کا دست مبارک تم نہیں کہتے. سینہ اردو کا لفظ ہے یا عربی کا؟ اردو کا. زلف مبارک یہ عربی کا لفظ ہے، دست مبارک یہ عربی کا لفظ ہے، پسینہ مبارک یہ عربی کا لفظ ہے. کالی کملی والا تم کہتے ہو، کالی کملی عربی کا لفظ ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ردا کا ترجمہ کالی کملی ہو سکتا ہے، ید کا ترجمہ دست مبارک ہو سکتا ہے، تو نعلین مبارک کو اگر کوئی جوتی کہہ دے تو اس میں کیا گستاخی ہے؟ نہیں جی، بس واجب القتل ہے، اس کی گردن کاٹ دی جائے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، اگر آسمان و زمین والے کسی مسلمان مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، اللہ ساروں کو اوندا منہ کر کے لازمی جہنم میں ڈالے گا. ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن کو قتل کرے، مسلمان موحد مومن کو قتل کرے اور پھر اپنے اس گناہ پر خوش ہو، مومن کو قتل کیا پھر اپنے اس گناہ پر خوش ہوا. پیارے حبیب کا جملہ سنیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ ایسے آدمی کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اب تو ٹھیکہ لے لیا ہے جاہلوں نے، مشین گن ان کے مدرسے میں فٹ ہے. یہ گستاخ رسول. کیوں جی؟ یہ کہتا ہے اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں تھا، بڑا گستاخ ہے. یہ گستاخ رسول. کیوں؟ یہ کہتا ہے نبی بشر تھے، بڑا گستاخ رسول. واجب القتل، مار دو وابی کو. نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے. سورۃ کہف 16واں پارہ آخری آیت مالک اپنے نبی سے کہلواتا ہے، محمد کریم قل انما انا بشر مثلکم. ان کو بتاؤ، ان کو کہو، ان کو سناؤ، میں بشر ہوں تمہاری طرح کا. بشریت میں جیسے تم اولاد آدم میں سے ہو، محمد کریم اولاد آدم میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے ماں باپ ہیں، محمد کریم کے ماں باپ تھے. تمہارے چچا، پھوپھیے، بیویے، بیٹے، نسل اولاد تو محمد کریم کی نسل اولاد، آل، اہل بیت، یہ سب کچھ تھا. نبی کو بشر کہنا گستاخی، اور اس پہ واجب القتل کے فتوے دینے والوں ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ وارضا محمد کریم بشر، سیدہ عائشہ نے کہا محمد کریم بشر، عبداللہ ابن عباس نے کہا محمد کریم بشر. قرآن حکیم کہتا ہے محمد کریم بشر. جس نے قتل کیا مومن کو اور پھر خوش ہوا،
میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ ہمیں مولوی صاحب نے کہا تھا ایک وہابی کو مارنا 100 یہودی مارنے سے زیادہ بہتر ہے. ایک مجرم ایسا قاضی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا جلدی میرے اوپر حد قائم کرو، جلدی مجھے مارو. قاضی صاحب کہنے لگے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا میں ایک وہابی کو مار کر آیا ہوں، جنت میں حور میرا انتظار کر رہی ہے. اور اسے یہ نہیں پتا حور نہیں، وہاں پہ حرے انتظار کر رہے ہیں. لتر پیڑے پتر اگے ہو کے تے دیکھ. اللہ کی توحید کے ماننے والوں کو تم گستاخ کا فتویٰ دے کے قتل کی مشین گن چلا دیتے ہو. جس کو چاہے فتویٰ دے دو، اسے مار دو. جو ایک مومن کو مارے، ایک موحد کو مارے اور پھر اپنے جرم پہ خوش ہو، اس کی نہ فرض نماز، نہ اس کے فرائض قبول، نہ اس کے نوافل قبول. ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں توقع ہے، امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو حالت شرک میں مرا، جو قبروں پہ سجدے کرتے کرتے مر گیا، جو بہشتی دروازے میں سے گزرتے ہوئے یہ عقیدہ لے کر جو پاک بدن کے بہشتی بوئے میں سے لنگ گیا وہ جنت کے بوئے پار کر گیا. جو قبروں کا طواف کرتے مر گیا، جو قبروں پہ نذرانے دیتے مر گیا، جو غیر اللہ کی پکار بلند کرتے کرتے مر گیا، جو پیروں کو اللہ کا روپ بتاتے بتاتے مر گیا، جو حالت شرک میں مرا، اس کے گناہ کے معاف ہونے کی کوئی امید نہیں. آج تو شرک کو ایمان بنا لیا گیا، توحید کو گستاخی بنا لی گئی. لاہور کا بابا نوری بوری، اس کا مرید اس کو سامنے بٹھا کر کہتا ہے قوال نعیم نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر کلندر نو. نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، نہیں جانا مسجد مندر نو، رب منیا پیر کلندر نو. یہ گستاخ نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے لوکی عرشہ اتے لب دینے، رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا، ہمارے پیر کی روپ کی شکل میں اللہ بیٹھا ہے. تم عرشوں پہ ڈھونڈتے ہو، رب تو یہ بیٹھا ہے. عرش دے اتے لب دینے، 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 لب دینے، عرش دے اتے لب دینے، رب بوری اولے آ بیٹھا. میں یہ گستاخ نہیں ہے؟ لاکھوں کا اجتماع کرنے والوں، کیا اللہ کی توحید پہ ہونے والے حملے پر بھی کوئی اجتماع ہوگا؟ کسی کی غیرت جاگے گی؟ کسی مواحد کے دل پہ تیر چلیں گے کہ آج اللہ کی توحید پہ حملہ ہوا ہے، آج توحید کی اس قسم پہ حملہ ہوا ہے جس قسم کو ابو جہل نے مان لیا تھا. اس کو کوئی گستاخ نہیں کہے گا، اس پر کسی کی زبان حرکت میں نہیں آئے گی، اس پر کسی کا قلم نہیں چلے گا. کیوں؟ یہ میرے رب کی توحید ہے نا، اس لیے یہ میرے رب کی عزت ہے، اس لیے تمہیں سارے غم ہے، سارے دکھ ہے. رب کی توحید پہ ہونے والے مشرکوں کے ان عقیدوں کے حملوں کا بھی کوئی دکھ ہے کسی کو؟ افسوس اہل حدیث اہل توحید اجنبی ہو گئے. افسوس رب کی وحدانیت کا نعرہ لگانے والے اجنبی ہو گئے. افسوس لا الہ الا اللہ کے عقیدے کا دفاع کرنے والے تنہا ہو گئے. ان کے اوپر تو گستاخ رسول کے فتوے لگتے ہیں، گستاخ اولیاء کے فتوے لگتے ہیں، لیکن شرک اکبر کرنے والے کو کوئی مشرک کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے اپنے سٹیج سے نعرہ رسالت لگ جائے، اس پہ بھی دڑ وٹ جاتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں بھی لینی ہے اور چندے بھی آنے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مصطفیٰ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت شرک میں مر گیا
اس کے گناہ کی معافی کی کوئی امید نہیں، اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کے گناہ کی بھی معافی کی توقع نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مسلمان سے کھیلنے والوں، مسلمانوں کی لاشیں گرے اور تم اپنے مدرسوں میں بیٹھ کے فتوے جاری کرو، فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو اور فلاں کو قتل کر دو، تم اعلان کرو اپنے جلسوں میں کہ اب اسلحہ خرید لو۔ اور آخری جملہ کھڑے کھڑے سن لو، تکے ہو لیکن سنی جائے جے۔ آخری جملہ ہے کہ بھابیاں نو اوڑے واہ میں و قبراں سن ڈھا دینیاں تو اوتھے رحمان بابا دی ڈھائی بھی نے، تے تکڑے ہو جاؤ، نریاں کتاباں نہیں نال بندوقاں بھی اور خریدنیاں جے۔ اس لیے کہ میرا مسئلہ نہ ثابت نہیں کرنا، جس بے ایمان نے تکیا غلط آنکھنا والی آنکھ بھی کٹڑی ہے۔ وآخر دعوایا تم جتنا مرضی اسلحہ خرید لو، جس سینے میں لا الہ الا اللہ کی غیرت پیدا ہو جاتی ہے وہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، جل سکتا ہے، شرک کو توحید نہیں کہہ سکتا۔ تم کر کیا سکتے ہو سوائے اس کے؟ تمہارے پاس ہے کیا سوائے اس کے؟ مار ہی سکتے ہو، اور تم سمجھتے نہیں ہو مواحد کی موت تو جنت میں جانے کا پروانہ ہوا کرتی ہے۔ حدود کا نظام بھی اللہ نے مسلمان حکمران کے ہاتھ میں دیا ہے۔ کسی کو قتل کے بدلے قتل کرنا، کسی پہ حد قائم کرنا، یہ انفرادی عمل نہیں ہے کہ آپ دیکھو ایک قاتل قتل کر کے بھاگ رہا ہے پیچھے سے گولی مار دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ حکومت وقت کا کام ہے، یہ مسلمان حکمران کا کام ہے کہ وہ حدود کے نظام کو لاگو کرے۔ کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت میں عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہے، مسلمان حکومت میں معاہدے کے تحت رہ رہا ہے، مسلمان حکومت کی دعوت پہ یا ان کے کسی کام پہ ان سے امان لے کر مسلمان حاکم سے رہ رہا ہے، اس کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم کو جو سلطنت اسلامیہ میں عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ کچھ بیمار ذہن لوگوں نے، خارجیوں کی نسل نے یہ جرم سعودی عرب کے اندر کچھ سالوں پہلے کیا، کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے اور کبھی کہیں حملے۔ اگر کوئی کافر مسلمان حکومت کے اندر عہد و پیمان کے ساتھ رہ رہا ہے اور تم اس کو قتل کرتے ہو تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سنیے، آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 40 سال دور سے بھی سونگھی جائے گی۔ غیر مسلم اگر مسلمان حکومت کو جزیہ ادا کرے تو اسلامی حکومت پر اس کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا لازم ہوتا ہے، اس کو قتل کرنا سنگین جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں غیرت ایمان عطا فرمائے، غیرت توحید عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ کی آوازے کو سمجھ کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کبیرہ گناہ سے بچائے، صغیرہ گناہ سے بچائے۔ اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا، اپنی رحمت سے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہو، اللہ اس حال میں موت دینا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔